بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ صلاۃ المسافر کا بیان جاری ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی، علامہ غزی تمرتاشی کی تنویر الابصار کی تشریح میں اب اقتداء کے مسائل پر آ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مقیم کی رباعی نمازیں رباعی ہوتی ہیں اور مسافر کے لیے وہ ثنائی ہوتی ہیں اصلاً۔ تو مسافر کے لیے اصلاً وہ 4 ہو گئی، 4 کے بجائے 2 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر 2 کی جگہ 4 کسی نے پڑھ لیا تو کل آپ نے مسئلہ سمجھ لیا کہ اگر قاعدہ اولیٰ کیا ہے بندے نے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے حق میں وہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ اور اگر نہیں کیا ہے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور سجدہ بھی کر لیا تو اس کا فرض باطل، اور قاعدہ اگر کر چکا اور کھڑے ہو گئے تو فرض ادا، اور باقی رکعتیں نفل، لیکن یہ گناہ کا کام ہوا، تفصیلات گزر گئیں۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں وَصَحَّ اقتداء المقیم بالمسافر فی الوقت وبعدہ، کہ مقیم مسافر کی اقتداء کریں وقت میں بھی اور وقت کے بعد بھی، دونوں طرح سے اقتداء درست ہے۔ وقت میں یعنی وقتیہ ادا، بعد وقت یعنی فائتہ قضا، تو ادا میں اقتداء کرے یا قضا میں اقتداء کرے، دونوں صورتوں میں درست ہے، جبکہ مقیم مسافر کی اقتداء کریں، کیونکہ مقیم کو تو اپنی 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں، اور ان 2 رکعتوں میں وہ لاحق ہوگا نہ کہ مسبوق ہوگا، اس لیے وقت میں بھی اور وقت کے بعد بھی۔ یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ بعد مقصد یہ ہے کہ اس کا اگر الٹ ہو جائے، اس کا عکس ہو جائے کہ مسافر بھی مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے، لیکن وقتیہ میں کر سکتا ہے، وقت میں، فائتہ میں بعد وقت نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بات بتائی۔ اس کی تفصیل ہم آگے کرتے ہیں۔ چلیے پہلے دیکھ لیجئے وَصَحَّ اقتداء المقیم بالمسافر فی الوقت وبعدہ فَإِذَا قَامَ الْمُقِيمُ إِلَى الْإِتْمَامِ لَا يَقْرَأُ، جب مقیم جو ہے یعنی مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد، مقیم تو چونکہ لاحق ہے تو وہ تو کھڑے ہوں گے نا، تو اتمام کے لیے جب کھڑے ہوں تو وہ تلاوت نہیں کریں گے، وجہ کیونکہ وہ لاحق ہیں، اور جو مسبوق ہوتا ہے وہ اپنی نماز ادا کرنے میں منفرد ہو جاتا ہے تو اسے تلاوت کرنے کا معاملہ اس کے اوپر ہوتا ہے منفرد کا، لیکن جو لاحق ہوتا ہے وہ اگرچہ اپنی نماز تنہا پڑھ رہا ہے مگر وہ امام کے پیچھے مانا جاتا ہے، مقتدی ہوتا ہے، اور مقتدی کے لیے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، فقہ حنفی میں پتہ ہے۔ تو اس لیے مسافر امام ہو اور مقیم مقتدی ہو، مسافر 2 رکعت پہ نماز سلام پھیر دیں، مقیم اپنی پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو تلاوت نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ بقدر سورہ فاتحہ وہ خاموش رہیں یا دل میں پڑھیں، زبان سے نہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یسجد للسہو، اور سجدہ سہو بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان کی اپنی رکعت میں کوئی واجب چھوٹ جائے، جو اپنی ادا کر رہے ہیں واجب چھوٹ جائے، اس میں واجب ترک واجب سے سجدہ سہو ہوتا ہے نا، لیکن اگر ان کے طرف سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو کیا آخر میں وہ سجدہ سہو کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ لاحق ہیں، اور لاحق امام کے پیچھے مانے جاتے ہیں۔ ہلو ہلو تو جب بندہ امام کی اقتداء میں ہو
تو مقتدیوں کی غلطیوں کا امام متضمن ہوتا ہے، امام ضامن ہوتا ہے، جب تک کہ ایسی غلطی مقتدی نہ کر دے جو غلطی رکن کے خلاف ہو، جو منافی صلاۃ ہو، بول دیا، حرکت کثیرہ کر دیا، ایسی غلطی جو منافی صلاۃ ہو، امام اس کا متضمن نہیں ہے، ضامن نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ترک واجب اور دیگر چھوٹی موٹی غلطیوں کا امام کیا ہوتے ہیں؟ ضامن ہوتے ہیں۔ اس لیے مقتدی اگر غلطی کریں تو سجدہ سہو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فی الاصح صحیح موقف یہی ہے۔ جب یہ فی الاصح کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور یہاں پر کوئی اور بھی ہے کہ نہیں، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں لِأَنَّهُ كَاللَّاحِقِ، وجہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ اپنی نماز پڑھنے، اپنی چھوٹی بھی رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیوں تلاوت نہیں کریں گے، کیوں سجدہ سہو نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ لاحق کی طرح ہے۔ وَالْقَعْدَتَانِ فَرْضٌ عَلَيْهِ، ہاں دونوں قاعدے ان کے اوپر فرض ہیں۔ لاحق کا مطلب، لاحق کی طرح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ قاعدہ آخرہ ہی فرض ہو، قاعدہ اولیٰ بھی فرض ہے، قاعدہ آخرہ بھی فرض ہے۔ قاعدہ اولیٰ فرض اس لیے ہے، قاعدہ آخرہ فرض اس لیے ہے مقیم پر کیونکہ وہی ان کے لیے قاعدہ آخرہ ہے اور اصلاً فرض ہے، اور قاعدہ اولیٰ کس لیے؟ اس لیے کہ مسافر کی اتباع ضروری ہے۔ امام کے لیے وہ فرض ہے نا، امام کے لیے وہ فرض ہے اور اس میں ان کی اتباع ضروری ہے ان کے اوپر۔ وقیل لا، اور ایک قول اس سلسلے میں یہ کہ نہیں، دونوں قاعدے ان کے اوپر فرض نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَنُودِبَ لِلْإِمَامِ، أَن يَقُولَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّي مُسَافِرٌ۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں تم تنویر الابصار کے مصنف، کہ امام کے لیے مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام یہ کہہ دیا کریں کہ تم لوگ اپنی نمازیں پوری کر لو کیونکہ میں مسافر ہوں۔ بہار شریعت میں اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ امام کے لیے چونکہ امام مسافر ہے نا، تو ان کے لیے مستحب کیا ہے کہ وہ اعلان کر دیں۔ کب اعلان کر دیں؟ ہاں، اتموا صلاتکم فإنی مسافر، شروع میں یا سلام کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں علامہ حسکفی کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا یخالف الخانیہ، یہ جو امام کے لیے مستحب قرار دیا ہے یہ خانیہ اور دیگر کتابوں کے خلاف ہے۔ وہ کیا کہ ان العلم بحال الامام شرط، کہ امام کی حالت کا علم جو ہے یہ شرط ہے، تو مندوب آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو فرض ہونا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ اعلان کر دیں، اس کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے۔ اور فتاویٰ کی کئی کتابوں میں، خاص طور سے فتاویٰ قاضی خاں میں کیا لکھا ہے کہ امام کی حالت کے متعلق علم شرط ہے اقتداء کے لیے۔ لیکن فی حاشیۃ الہدایہ للہندی الشرط العلم بحال فی الجملہ لا فی حال الابتداء، لیکن اس میں ہدایہ کی جو شرح، ہدایہ کا جو حاشیہ للہندی ہے اس میں یہ کہ شرط فی الجملہ ہے، امام کی حالت کے متعلق علم ہونا یہ شرط فی الابتداء نہیں ہے کہ شروع ہی میں جان لے، بلکہ فی الجملہ شرط ہے کہ شروع میں جان لے، درمیان میں جان لے، آخر میں جان لے، کبھی بھی جان لے، ہے نا؟ اس کی وجہ آگے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وفی شرح الارشاد ینبغی ان یخبرہم قبل شروعہ والا فبعد سلامی، چاہیے کہ شروع سے پہلے ہی، نماز شروع کرنے سے پہلے ہی لوگوں کو امام صاحب بتا دیں مسافر امام ہیں، اور اگر نہیں بتا سکے تو سلام پھیرنے کے بعد، ان یقول بعد التسلیمتین، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد۔ یہاں بھی فی الاصح کہہ دیا انہوں نے، صحیح موقف یہی ہے۔ اس کا مطلب ایک رائے یہ ہے کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد بھی دوسرے سلام سے پہلے بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ اتموا صلاتکم فإنی مسافر، یہ کیوں اعلان کرنا چاہیے؟ اس توہم کے دفع کے لیے کہ امام سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ مسافر امام ہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، مقیم مقتدی ہے، اور 2 رکعت پہ امام نے سلام پھیر دیا تو مقیم کیا سمجھیں گے کہ تو غلطی ہو گئی ان سے،
یہ تو غلطی سب ہو گیا ان سے، اور ہو سکتا ہے اسی اس سمجھ میں وہ کچھ بول دیں ان کو کہ حضرت آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا، اور جب بول دیں گے تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر خاموش رہتے، تھوڑا ویٹ کرتے، انتظار کرتے تو ان کی نماز جاری رہتی ہے، اور بول دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. خاموش رہتے ٹھیک رہتا. تو ان کی سمجھ کو صحیح کرنے کے لیے اور نماز کو فساد سے بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ اتموا صلاتکم کہہ دیں. ٹھیک ہے، چلیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں مسائل تو ابھی اور بھی ہیں. ہاں چلیے، علامہ شامی فرماتے ہیں قول فاذا قام المقیم، جب مقیم مسافر امام کی ابتدا میں ہوتے ہوئے ان کے سلام پھیرنے کے بعد جب مقیم کھڑے ہوں، اے بعد سلام الامام المسافر. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ مسافر امام سلام پھیریں گے تبھی بندہ کھڑا ہوگا. فلو قام قبلہ فنول امام الاقامۃ قبل ان یقید المامور رکعتہ بسجدۃ رفض ما اتى به وتابعه. یہاں پہ معمور لکھا ہوا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے مأموم. مشکلات آ جاتی ہیں مختلف نسخوں سے. جی معموم میم سے ہے نا. تو دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مسافر کے سلام کے بعد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام سے پہلے اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی اگر یہ کھڑے ہو جائیں مقیم، کیونکہ کھڑے ہونے کی گنجائش ایک قاعدہ خیرہ تو ہو گیا نا، اور سلام پھیرنا نہیں ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے ہی اگر یہ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد امام نے اقامت کی نیت کر لی، امام نے بھی سلام پھیرا نہیں، یہ کھڑے ہو گئے اور سلام پھیرنے سے پہلے امام نے کیا کر لیا؟ اقامت کی نیت کر لیا. اور پتہ ہے کہ مسافر اگر اقامت کی نیت کر لے تو اس کا فرض بدل جاتا ہے نا. قبل ان یقید الماموم رکعتہ بسجدۃ، قبل اس کے کہ ماموم یعنی یہ مقتدی جو مقیم ہے یہ اپنی یہ والی رکعت، کون والی رکعت؟ تیسری والی، یہ اگر اس رکعت کو سجدے سے مقید کریں اس سے پہلے یعنی اس رکعت کا سجدہ کریں اس سے پہلے اگر امام نے سلام سے پہلے اقامت کی نیت کر لی، رفض ما آتا بھی، تو سب چھوڑ دے گا. وہ جو رکوع قیام اور رکوع کیا اس نے فوراً جا کر کے امام صاحب سے ملیں گے، یا امام کھڑے ہو گئے امام سے رفض ما آتا بھی وتابعوا، ان کی اتباع کریں گے. وَإِلَّمْ یفعل ہونا چاہیے، وَإِلَّمْ یفصل ہے اس نسخے میں، آدمی پریشان ہو جائے گا. وَإِلَّمْ، اور یہ معمور جو ہے معمور نہیں ہے بلکہ معموم. ٹھیک ہے، اور وَإِلَّمْ یفعل، اگر وہ امام کی اقتداء نہ کریں دوبارہ، فسدت، تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. وَإِنْ نَوَى بَعْدَهُ لَا يُتَابِعُهُ، اور اگر امام نے سلام پھیرنے کے بعد اقامت کی نیت کی، ٹھیک ہے، اور یہ کھڑے ہو چکے ہیں، تو یہ اس امام کی اتباع مطابقت اقتداء نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو نکل گئے نا. اور نماز مکمل کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ اقامت کی نیت کرتا ہے تو 2 سے 4 والی تبدیلی تو نہیں ہوگی. وَلَوْ تَابَعُوا، اور اگر اس صورت میں اتباع کر لیتے ہیں تو فسدت، تو نماز اس مقتدی کی فاسد ہو جائے گی، کما فی الفتح. چلیے قولو فی الاصح، یہ کہاں کے بارے میں فرمایا؟ اصح یہی کہ مقیم جو لاحق ہوتے ہیں، اب جب چھوٹی ہوئی جو رکعت تیسری اور چوتھی ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اس میں تلاوت نہیں کریں گے.
کذا فی الہدایہ والقول بوجوب القراءۃ کوجوب السہو ضعیف، اور قراءت کے وجوب کا قول جیسے سجدہ سہو کے وجوب کا قول یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو کہا فی الاصح، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر قراءت واجب نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قراءت بلکہ منع ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قراءت واجب ہے وہ قول کیسا ہے؟ ضعیف ہے۔ اسی طرح جو کہیں گے کہ سجدہ سہو بھی واجب ہے وہ بھی قول کیسا ہے؟ ضعیف ہے۔ والاستشهاد له بوجوب السہو استشهاد بضعیف موہم انه مجمع علیہ، اور یہ کہ سجدہ سہو کے وجوب سے اس کے لیے استشہاد اور استدلال کہ چونکہ سجدہ ایک قول ہے کہ سجدہ سہو واجب ہے، اگر وہ لاحق جو ہے اپنی رکعتوں میں غلطی کرتا ہے تو ایک قول کیا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہے، ترک واجب کرتا ہے سہون، تو اسی سے استشہاد و استدلال کی جب سجدہ سہو کرنا ضروری ہے تو پھر تلاوت کرنا بھی کرنا ہوگا، تلاوت بھی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی جو ہے ضعیف سے استشہاد ہے، جو موہم ہے کہ انہ مجمع علیہ، جس سے یہ وہم ہوتا ہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے، حالانکہ اتفاقی مسئلہ نہیں، ایک قول ہے، ایک قول ہے کہ ترک واجب سہون سے سجدہ سہو واجب ہے، اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ اصح یہ ہے کہ نہ تو تلاوت اور نہ سجدہ سہو، شرم بلالیہ سے یہ ہے۔ قول وقیل لا، یہ جو کہا کہ دونوں قاعدے مقیم مقتدی پر فرض ہیں، اسی پہ کہا تھا نا قیل لا، تو فرمایا اے قیل ان القاعدۃ الاولی لیست فرضا علیہ، قاعدہ اولا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، حلبیہ سے جو ہے نا وہ کی عبارت ہے یہ۔ قول ان العلم، اب یہاں سے بات آ گئی کہ مقتدی کا امام کی حالت سے آگاہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، شرط ہے یا نہیں ہے، کچھ باتیں میں نے بیان کر دی ہیں، اب دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ قول ان العلم بفتح الحمزہ بدل من الخانیہ علی حسب مضاف، اے کلام الخانیہ، یہ جو ہے نا ان العلم ان کے بجائے ان کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بدل ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجئے کہاں پہ ھذا یخالف الخانیہ وغیرہ ان العلم، تو یہ بدل ہے تبھی، ورنہ یہ جملہ مستانفہ نہیں ہے، جملہ مستانفہ ہوتا تو ان نہ ہوتا ہے نا، اور یہ بدل ہے کس کا؟ الخانیہ، اور خانیہ ڈائریکٹ خانیہ کا بدل کیسے ہوگی؟ خانیہ تو کتاب کا نام ہے، اور ان العلم ایک بات ہے، تو اس لیے وہاں حذف مضاف، کلام الخانیہ، ھذا یخالف کلام الخانیہ، یہ خانیہ فتاوی خانیہ کے کلام کے خلاف، وہ کلام ہے کیا؟ وہ کلام یہ ہے کہ امام کی حالت سے آگاہی شرط ہے، خانیہ میں یہ لکھا ہے، تو یہاں پر جو کہہ دیا کہ امام کے لیے مستحب ہے، تو یہاں بھی تو کہنا چاہیے کہ ضروری ہے، مستحب کہہ دیا۔ چلیے اب کہتے ہیں ثم وجه المخالفتی، ثم وجه المخالفتی انه اذا كان يشترط لصحة الاقتداء العلم بحال الامام من كونه مسافرا او مقيما لا يكون لقول الامام اتموا صلاتكم فائدة، لا يكون فائدة لأن المتبادر أن الشرط لا بد من وجوده في الاقتداء واتفاقهم على استحباب قول الإمام ذلك لرفع التوهم ينافي اشتراط العلم بحاله في الاقتداء۔ اب دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مخالفت، یہ قول جو ہے خانیہ کے قول کے منافی ہے، مخالف ہے، وہ کیا ہے؟ وجہ مخالفت انه اذا كان، جب اقتداء کی صحت کے لیے امام کی حالت پر مطلع ہونا شرط ہو، صحت اقتداء کے لیے امام کی حالت سے آگاہی شرط ہے، کون سی حالت؟ کہ وہ مسافر ہے یا مقیم ہے، یہ تھوڑی کہ 50 سال کا ہے کہ 60 سال کا ہے، یا عالم ہے کہ حافظ ہے کہ قاری ہے، یہ سب نہیں، یعنی وہ مسافر ہیں یا جن کا اثر اقتداء پر پڑتا ہو، ان حالات سے آگاہی ضروری ہے کہ جن کا اثر اقتداء پر پڑتا ہو، تو ایسی حالات سے آگاہی مقتدی کے لیے ضروری ہے۔
تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مقتدی کے لیے صحت اقتداء کے لیے امام کی حالت سے آگاہی ضروری ہے. یہ ہے وجہ. تو فرماتے ہیں کہ یوں وجہ مخالفت ہے کہ پھر جب آگاہی ضروری ہے تو امام کے اتم صلاتکم کہنے کا فائدہ. ایک وجہ تو وہ بتائی میں نے جو ندبہ کہا. جو ندبہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے. دوسری وجہ یہ کہ پھر کہنے کا فائدہ کیا ہے نا. جب یہ شرط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معلوم ہونا چاہیے مقتدی کو کہ امام مسافر ہے یا مقیم ہے. تو جب مقتدی مقیم کو پتہ ہے کہ ہمارے امام مسافر ہیں تو پھر امام شروع میں یا آخر میں اعلان کیوں کرے؟ لغو ہے نا یہ اعلان جب مقتدی کو پتہ، کیونکہ پتہ کرنا ضروری ہے، شرط ہے یہ وجہ اختلاف ہے کہ پھر تو امام کا یہ کہنا کہ اتموا صلاتکم اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. لأن المتبادر ان الشرط لا بد من وجود فی الاقتداء لا بد من وجوده فی اقتداء لکھا ہے. اس لیے کہ آپ نے یہ شرط کہا نا، اور شرط داخل شے نہیں ہوتی، خارج شے ہے، تو پہلے اس کا وجود ہونا چاہیے. تو متبادر یہ ہے کہ شرط کا وجود پہلے ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہونا چاہیے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد یہ اعلان کرتے تو کیا فائدہ ہے جب اس کو پہلے سے پتہ ہے تو. وہ اتفاق معنی استحباب قول الامام ذالک، اور چونکہ فقہائے حنفیہ نے اس بات کے استحباب پر اتفاق کر لیا ہے کہ امام ایسا کہے تاکہ رفع توہم سہو ہو جائے، کہ مقتدی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ امام سے غلطی ہو گئی ہے اور امام نے پہلے ہی سلام پھیر دیا. اس توہم کے رفع کے لیے یہ کہہ دے، اور اس مقصد کے لیے یہ کہنا مستحب ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اتفاق ہے ینافی اتفاق مبتدا، ینافی اس کی خبر، ینافی اشتراط العلم بحالی فی الابتداء، یہ جو ہے منافی ہے اس بات کے کہ جو ہے امام کی حالت سے آگاہی، شروع ہی میں آگاہی شرط ہو، یہ اس سے منافی ہے. شروع ہی میں آگاہی شرط ہے تو پھر آخر میں کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور لیکن اورد ذلك سوالا فی النہایہ والسراج والتاطرخانیہ ثم اجابوا بما یرجع الى ذلك الجواب. یہ دو تین کتابوں کا نام لیا، نہایہ، شرح ہدایہ، السراج الوہاج اور تاطرخانیہ، فتاوی تاطرخانیہ. اس میں سوال کے طور پر اسے پیش کیا اور پھر جواب بھی اس کا دیا، جو جس کا حاصل یہی جواب ہے نا. کہ سوال کی شرط کو تو پہلے ہونا چاہیے، جواب یہ جو ہے نا شرط فی الجملہ ہے، پھر جملہ ٹھیک ہے پہلے ہے لیکن کہیں بھی پالی جائے تو بات بن جائے گی. اس طور پر سمجھ لیجیے کہ مندوب ہے، بات بنانے کے لیے کہہ دیا کہ مندوب ہے کہ بعد میں. چلیے وحاصلہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تسلیم و اشتراط العلم بحال الامام، کہ یہ بات تسلیم ہے کہ مقتدی کے لیے امام کی حالت سے آگاہی شرط ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آگاہی شروع ہی میں شرط ہے نا. ولکن لا یلزم کونہ فی الابتداء فحیث لم یعلموا ابتداء بحالہ کان الاخبار مندوبا وحینئذ فلا مخالفت. تو جہاں پر مقتدی حضرات شروع میں ہی امام کی حالت نہ جان سکے تو وہاں پر آخر میں جو ہے نا وہ مندوب ہوگا کہ امام بتا دیں. یہ مندوب کان الاخبار مندوبا، تو امام کے کا لوگوں کو خبر دے دینا یہ مندوب ہے. وحینئذ فلا مخالفت، تو پھر کہاں مخالفت.
خانیہ کے بارے سے ہوئی، یہ حل کیا انہوں نے ففہم. لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا فرماتے وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ مَعَ كُونِ. ہاں یہ جو بات ہے اتفاق بھی کر لیا اور یہ سب باتیں، مگر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ندبہ، اور یہ کہہ رہے ہیں ینبغی، یعنی امام کو آخر میں یا شروع میں اعلان کر دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ واجب ہونا چاہیے. وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ، یہ اخبار واجب کیوں نہیں ہے؟ لگتا تو یہ کیا واجب ہو، مگر واجب کیوں نہیں ہے؟ مع کون اصلاح صلاتہم یحصل به، حالانکہ ان کی نماز کی اصلاح اسی سے ہوگی. جب وہ بتا دیں گے امام شروع میں یا آخر میں، تبھی ان کی نماز درست ہوگی، ورنہ وہ کچھ اور سمجھ کر کے جو ہے وہ نماز توڑ دیں، یا پھر کچھ اور کریں، یا پھر یہ کہ باقی رکعتوں میں کھڑے ہو کر کے تلاوت کریں. تو نماز کی اصلاح جو ہے وہ اس علم پر موقوف ہے، اور جو واجب کا موقوف علیہ ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے. وما یحصل به ذلك فهو واجب علی الامام، اور جس سے مقتدیوں کی نماز کی صلاح حاصل ہو وہ تو امام پر واجب ہے. پھر بھی یہ واجب کیوں نہیں ہے؟ لأنه لم يتعین، کیونکہ یہی طریقہ متعین نہیں ہے. جاننا ضروری ہے، لیکن اس جاننے کے لیے یہی طریقہ متعین ہو کہ امام صاحب بتائیں گے تبھی. 10 طریقے موجود ہیں، تو جب 10 طریقے میں سے من جملہ کوئی چیز واجب ہو تو ایک کو ہم مستحبی تو کہیں گے. یہ طریقہ متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور بھی طریقے ہیں کہ وہ امام کی حالت سے مطلع وہ واقف ہو سکتے ہیں. دیکھیے لأنه لم يتعین، تو یہ عبارت جو ہے نا آپ لوگ پوری توجہ سے عبارت پر دھیان دینا چاہیے کہ لم یتعین یہ کس کے بارے میں کریں. لأنه کس کی دلیل ہے؟ وإنما لم یجب کی دلیل ہے. اخبار واجب کیوں نہیں ہے؟ لأنه لم یتعین. فإنه ينبغي، کیوں متعین نہیں ہے؟ اس لیے کہ ينبغي أن يتموا، کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہے سمجھ جو بھی سمجھیں اپنی نماز پوری کریں، اور پوری کر کے پھر اس کے بعد پوچھ لیں، ثم يسألون كما في البحر. ٹھیک ہے، تو جب بعد میں پوچھ لیں گے تو فی الجملہ آگاہی تو ہو جائے گی نا. اور اگر فساد صلاۃ کا معاملہ ہے تو اعادہ کر لیں گے. تو اور بھی صورتیں ہیں كما في البحر. أو لأنه إذا سلم على الركعتين فالظاهر من حاله أنه مسافر. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اطلاع ضروری ہے، لیکن اس کے لیے یہی طریقہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ بھی تو بات ہے کہ جب امام صاحب نے 2 رکعت پر سلام پھیرا تو ان کو نہیں سمجھ لینا چاہیے یہ طریقہ کافی نہیں ہے کہ مسافر ہیں. جب امام نے پہلے ہی سلام پھیر دیا تو یہ بہت بڑا قرینہ نہیں ہے کہ امام صاحب کیا ہیں؟ مسافر ہیں، یہی کافی ہے. او لأنه اذا سلم على الركعتين فالظاهر من حاله انه مسافر، اس کی حالت سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مسافر ہے. حملا له على الصلاة، کیونکہ ہر بندے کے عمل کو صلاح پر محمول کرنا ضروری ہے. اگر وہ بنتی ہو، صورتحال بنتی ہو کہ یہ یوں ہو سکتا ہے، یوں صحیح ہو سکتا ہے، اسی پر محمول کر لو. فیکون ذلک مندوبا لا واجب، اسی وجہ سے یہ مندوب ہے، اخبار واجب نہیں. لأنه زیادۃ اعلام، کیونکہ مقتدیوں کو تو اور بھی طریقوں سے یہ بات معلوم ہو سکتی تھی، اور خود امام کا سلام پھیرنا خود اس کے لیے کافی دلیل ہے کہ امام مسافر ہے. مگر امام جب اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب وہ خبر دیں گے تو امام لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ زیادت اعلام ہے نا، اس لیے بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. کما فی العنایہ. اقول، چلیے یہ ساری باتیں ہو جانے پہ علامہ شامی اب کیا بول رہے ہیں، ہے نا. کہتے ہیں لیکن حمل حال ہی علی الصلاح ینافی اشتراط العلم. لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امام صاحب کی حالت کو صلاح پر محمول کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم نہیں ہے، اور اب جو ہے نا آپ اس پر محمول کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب جو ہے نا وہ مسافر. تو امام کی حالت کو
صلاح پر محمول کرنا ینافی اشتراط العلم، علم کے شرط ہونے کے منافی ہے. اور یہ بات اوپر ہے آ گئی کہ علم شرط ہے. ٹھیک ہے. نعم ذکر فی البحر عن المبسوط والقنیہ ما حاصل ہو، اور ذکر بھی کہہ سکتے ہیں صاحب البحر نے اپنی کتاب میں مبسوط اور قنیہ للزاہدی سے نقل کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انه اذا صلى في مصر او قرية ركعتين وهم لا يدرون حاله فصلاة فاسدة وإن كانوا مسافرين، لأن الظاهر من حال من كان في موضع الإقامة أنه مقيم، والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه. أما إذا صلى خارج المصر لا تفسد ويجوز الأخذ بالظاهر وهو في السفر وهو السفر في مثله. حالت ظاہرہ پر محمول کرنا چاہیے. البحر الرائق نے کیا لکھا؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص مصر یا بستی میں 2 رکعت پڑھتا ہو وَهُمْ لَا يَدْرُونَ حَالَهُ، تو یہ مصر اور بستی میں ہونا اقامت کی دلیل ہے. اور روڈ پر یا سرائے میں ہونا یا جنگل بیابان میں ہونا، شہر کے باہر ہونا، یہ مسافر ہونے کی دلیل ہے. تو ظاہر حال تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں مقیمین، یہ دیکھیں جو مقتدی حضرات ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہم جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں وہ امام ہیں کہاں پہ. اگر وہ بستی میں ہیں تو بستی میں ہونا اقامت کی دلیل ہے، اگرچہ لازم نہیں ہے، علامت کے لیے دلیل مت کہیے، علامت کے لیے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انه اذا صلى في مصر اور قرية رکعتين، جب مصر یا قریہ میں 2 رکعتیں پڑھی اور انہیں امام کی حالت کا علم نہیں ہے تو ان لوگوں کی نماز فاسد ہونا چاہیے. وَإِنْ كَانُوا مُسَافِرِينَ، اگرچہ یہ لوگ مسافر ہیں، اگرچہ یہ لوگ مسافر. کیوں؟ اس لیے کہ امام کہاں پر ہے؟ ہاں بستی میں. لِأَنَّ صاحب من حال من كان في موضع الاقامت انه مقیم، کیونکہ جو موضع اقامت میں ہوگا اس کا موضع اقامت میں ہونا یہ اس بات کے لیے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مقیم ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو مقیم ان مسافرین کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مقیم ہے اور وہ نکل گئے مسافر امام صاحب، تو ان کی نماز فاسد ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یوں بھی دیکھ لیجئے کہ والبناء علی الظاہر واجب، اور ظاہر پر بنا کرنا واجب ہے حتی یتبین خلافہ، جب تک کہ اس کے خلاف ظاہر نہ ہو جائے. اما اذا صلی خارج المصر، رہا یہ کہ جب انہوں نے خارج مصر کسی امام کی اقتداء کی ہو اور وہاں پر امام صاحب نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ امام صاحب کون ہیں، اور امام صاحب نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اور بستی میں تھے اور امام نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو ان کی نماز یہ ہے نا کہ نہیں یہاں پہ. وَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ السَّفَرُ فِي مِثْلِهِ، یہاں پر انہوں نے ظاہر کو اختیار کیا نا کہ امام صاحب جو ہے نا وہ بستی کے اندر نہیں ہے بلکہ راستے پر ہیں، بیابان میں ہے، خارج مصر ہیں، تو ظاہر پر کو اخذ کرنا جائز ہے اور وہ سفر ہے فی مثلہ. یہ دلیل ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ سفر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا. چلیے البحر الرائق نے جو باتیں کہی ہیں اس کا خلاصہ آپ بتا رہے ہیں. والحاصل انه يشترط العلم بحال الامام اذا صلى بهم ركعتين في موضع اقامہ. علامہ شامی خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ موضع اقامت میں اگر 2 رکعت پڑھائیں امام صاحب تو مقتدیوں کے لیے لازم ہے کہ امام کی حالت سے آگاہ ہوں. موضع اقامت میں یعنی بستی میں. وَإِلَّا قبل شروعه وَإِلَّا فَلَا، ورنہ موضع اقامت میں 2 رکعت نہ پڑھائیں تو امام مقتدیوں کے لیے لازم نہیں ہے کہ امام کی حالت سے آگاہ ہوں. اب سمجھ میں آ گیا کہ کہاں مندوب ہے کہاں واجب ہے، کہاں مندوب ہے وہاں مندوب ہے. چلیے یہ بات تو بنائیے لیکن دیکھیں اعلی حضرت کیا فرمائیں گے، تھوڑا سا دیکھا جائے گا. فرماتے ہیں قولہ قبل شروعہ اے لاحتمال ان یکون معه من لا يعرف حالہ.
اچھا شروع سے پہلے ہی یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ہی امام صاحب اعلان کر دیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ شروع ہی سے کوئی ایسا بندہ ساتھ میں ہو کہ امام صاحب کو جان تو رہا ہے لیکن امام صاحب کی مسافرت سے وہ مطلع نہیں ہے، لا یعرف حالہ، فیتکلم، تو پھر وہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے وہ بول پڑے۔ کیوں بول پڑے گا؟ اعتقادی فساد صلاتی، کیونکہ وہ امام صاحب نے سلام پھیرا تو اس نے سمجھا کیا کہ دو ہی رکعت پہ امام نے سلام پھیر دیا، اور حالانکہ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر کے اگر غلطی ہونے پر سلام پھیرا انہوں نے تو کھڑے ہو کر کے اپنی نماز مکمل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ سلام پھیرنے سے نماز ٹوٹ گئی، اور اس کی بنیاد پر وہ سمجھا کہ ہماری بھی ٹوٹ گئی، اور پھر گفتگو کرنا شروع کر دیا، لیجیے اب ٹوٹ گئی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے قبل شروع اعلان کریں۔ فیتکلم، کیوں تکلم کرے گا بندہ؟ لاعتقادہ فساد صلاتہ، یا پھر فساد صلاتہ ہی ضمیر اپنی طرف منسوخ کریے کہ وہ یہ سوچے کہ میری نماز فاسد ہو گئی، کہ امام نے دو سلام پھیر دیا، دو پری سلام پھیر دیا تو میری بھی نماز گئی۔ قبل اخبار الامام بعد السلام، ہے نا؟ یہ جو ہے وہ فیتکلم کے لیے ظرف ہے۔ کس کے لیے ظرف ہے؟ فیتکلم، کہ وہ بولے کب؟ سلام پھیرنے کے بعد، جب امام صاحب خبر دیں گے اس سے پہلے پہلے یہ بول دے گا۔ یعنی امام صاحب نے سلام پھیرا تو سلام پھیر دیا دونوں طرف، اب امام صاحب کو بولنا ہے کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کرو، لیکن اتنا موقع ہی نہیں دیا بندے نے، ہے نا؟ شروع سے پتہ نہیں ہے تو آخری سے پتہ ہو جائے گا۔ اب وہ اس لیے شروع سے بتا دینا بہتر ہے، کیونکہ شروع سے خبر نہیں ہے ان کو، تو امام صاحب سلام دونوں سلام پھیرنے کے بعد بتائیں گے، لیکن قبل اس کے کہ امام صاحب بتاتے انہوں نے سمجھا کہ ہماری نماز گئی، یہ بول دیا، تو تکلم کب کرے گا وہ؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد، امام جب خبر دیں گے اس سے پہلے پہلے، سلام کے بعد اخبار سے پہلے۔ قول فی الاصح وقیلہ، یہ تو فی الاصح کس کے بارے میں ہے؟ بعد التسلیمتین، امام صاحب دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اعلان کریں، یہ زیادہ صحیح ہے۔ وقیلہ، اور ایک قول یہ ہے کہ بعد التسلیمۃ الاولیٰ، پہلی طرف سلام پھیریں تو اسی دوران بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ قال المقدسی وینبغی ترجیحہ فی زماننا، اور ہمارے زمانے میں اسی کو ترجیح دینی چاہیے، طحطاوی نے فرمایا۔ یہ وہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں اس زمانے میں تو بعد التسلیمتین پر عمل ہے۔ چلیے یہاں سے کچھ اور گفتگو اگلی والی شروع ہو رہی ہے، ہاں اس لیے یہیں پر میں روکتا ہوں۔ اور وہاں پر میں نے کچھ دیکھا تھا، لیجیے اعلیٰ حضرت نے اس پہ فرمایا ہے تو سب مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ نودبہ کیوں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علم شرط نہیں ہے، تحقیق یہ ہے کہ مصنف امام کی حالت سے آگاہی مسافر یا مقیم ہونے کے اعتبار سے اس کی حالت پہ آگاہی، یہ مقتدی کی نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے مصنفین نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ
نماز کی صحت کا حکم لگانے کے لیے شرط ہے، نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، نماز کی صحت کا حکم لگانے کے لیے شرط ہے. کیونکہ آپ کیسے کہیں گے کہ نماز صحیح ہے؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ امام کیسے تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ نفس صلاۃ کے لیے، نفس صحت صلاۃ کے لیے شرط نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ گفتگو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے. میں فوٹو دیتا ہوں سب کو. ہیں؟ اب یہ پڑھ السلام لیجیے آپ علیکم لوگ. مولوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر میں یہ بات پہلے کلیئر نہیں. جد الممتار کی وہ عبارت شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کو، اور پوری گفتگو اعلیٰ حضرت نے آگے چلتی ہے. چلیے اسی پر میں آج درس ختم کر دوں گا، ریکارڈنگ آف کرتا ہوں.